بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ مصر، سعودی عرب اور کویت نے بائیکاٹ انڈیا کے نام سے مہم شروع کر دی۔ بھارت اپنے جنونیوں کو اسلام کی توہین سے روکے، طالبان۔ پاکستان آرمی کی بھارت کی جانب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی وارننگ۔ روس نے یوکرین کا فوجی کارگو طیارہ تباہ کر دیا۔ افغان آرمی کی بھارت میں ٹریننگ پر کوئی اعتراض نہیں، طالبان۔ بنگلہ دیش میں کینٹینز ڈپو میں آگ لگنے سے کم از کم 50 افراد مارے گئے۔ تاثر یہی پایا جاتا ہے کہ ادارے نیوٹرل نہیں ہیں بلکہ کرپٹ حکومت کے ساتھ ہیں، وزیر اعظم عمران خان۔ ملک ریاض نے تمام آڈیو جعلی قرار دے دی، قانونی کارروائی کا اشارہ بھی دے دیا۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ گزشتہ روز بھارت کی حکمران پارٹی بی جے پی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دین اسلام سے متعلق گستاخانہ بیان دیا، جس پر مسلم ممالک کی جانب سے سخت رد عمل جاری ہوا ہے۔ گستاخانہ بیان دینے پر خلیجی ریاست قطر نے بھارت کے سفیر کو دفتر خارجہ طلب کر لیا۔ اس برے عمل کے بعد خلیجی ممالک مصر، سعودی عرب اور کویت میں بائیکاٹ انڈیا مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے، جس نے بھارت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ قطر کی وزارت خارجہ نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ بھارتی حکمران جماعت کی ترجمان کے بیان کی سختی سے مذمت کرتے ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ بی جے پی ترجمان نور شرما نے براہ راست بھارتی چینل پر بیٹھ کر مذہب اسلام سے متعلق گستاخانہ گفتگو کی تھی۔ افغانستان کی طالبان حکومت نے بھارت کی حکمران جماعت کی رہنما کی جانب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی شدید مذمت کی۔ طالبان حکومت میں بیان میں کہا گیا ہے کہ افغان حکومت بھارت کی حکمران جماعت بی جے پی کے رہنما کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی شدید مذمت کرتی ہے۔ انہوں نے بھارت کی حکومت سے مطالبہ کیا کہ ایسے جنونیوں کو اسلام کی توہین کرنے اور مسلمانوں کے جذبات کو مشتعل کرنے کی اجازت نہ دی جائے۔ عمران خان، صدر پاکستان شہباز شریف اور پاکستان کی مسلح افواج نے بھارتی حکام کی جانب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی شدید مذمت کی ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ یہ اشتعال انگیز اور افسوسناک عمل مسلمانوں کے خلاف شدید نفرت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ بھارت میں مسلمانوں اور دیگر مذاہب کے خلاف نفرت کتنے عروج پر پہنچ چکی ہے۔ روس نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کی فورسز نے یوکرینی فوجی مال بردار ایک طیارے کو مار گرایا ہے۔ دوسری جانب مشرقی یوکرین میں روسی افواج کی جانب سے حملے تیز کر دیے گئے ہیں۔ بحر اسود کے قریب ایک ایسے فوجی طیارے کو تباہ کر دیا گیا ہے جس میں اسلحہ یوکرین پہنچانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ یوکرین کے سمی ریجن میں بھی ایک حملہ کیا گیا ہے، جہاں غیر ملکی یوکرینی افواج کو تربیت فراہم کر رہے تھے۔ مشرقی یوکرین میں روسی حملوں میں تیزی آ چکی ہے، جبکہ ڈون باس ریجن کے ایک اہم صنعتی شہر کے کچھ مقامات پر روسی افواج پسپائی پر بھی مجبور ہو چکی ہے۔ روسی افواج نے اس وقت اپنی تمام تر توجہ حکمت عملی کے حوالے سے اس انتہائی اہم شہر پر ہی مبذول کر رکھی ہے۔ یوکرینی افواج مزید 2 ہفتوں تک اس شہر کا دفاع کرنے میں کامیاب ہو سکتی ہے، لیکن روس کی طاقتور فوج کا ایک طویل عرصے تک مقابلہ کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ افغانستان میں طالبان حکومت نے اپنے سپاہی کی بھارت میں عسکری تربیت پر آمادگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ افغان آرمی کی بھارت میں ٹریننگ پر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ طالبان نے کہا ہے کہ طالبان حکومت کو اپنے آرمی افسران کی بھارت میں ٹریننگ پر کوئی اعتراض نظر نہیں آتا، بالکل اس میں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔
اس سے افغان بھارت تعلقات مستحکم ہوں گے اور اس معاملے پر غور کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے۔ ہم بھارت سمیت دیگر تمام ممالک کے ساتھ اچھے اور مستحکم سفارتی تعلقات کے خواہش مند ہیں۔ بھارت کے ساتھ سیاسی اور سفارتی تعلقات کی بنیاد پر ہی دفاعی تعلقات کے بارے میں آمادہ ہو سکتے ہیں۔ طالبان نے زور دیا ہے کہ پاکستان اور بھارت اپنے تعلقات میں بہتری کے لیے مذاکرات کا راستہ اپنائیں۔ طالبان انتظامیہ دونوں ممالک کے دو طرفہ معاملات میں مداخلت نہیں کرنا چاہتی۔ ہم تخریب کاری کے لیے پاکستان کو افغان سرزمین استعمال کرنے نہیں دیں گے اور اسی طرح بھارت کو پاکستان کے خلاف تخریب کاری کے افغانستان کی سرزمین استعمال کرنے نہیں دیں گے۔ بنگلہ دیش کے ساحلی شہر چٹاگام میں ایک کنٹینرز ڈپو میں شدید آگ لگنے کی وجہ سے کم از کم 49 افراد مارے گئے جبکہ 300 سے زائد زخمی ہوئے۔ حکام کے مطابق اموات میں اضافے کا خدشہ ہے کیونکہ زخمی افراد میں سے کئی ایک کی حالت تشویشناک ہے۔ ڈپو آگ لگنے کی وجہ فوری طور پر معلوم نہیں ہو سکی۔ ڈپو میں پہلے دھماکے کے بعد کئی دھماکے ہوئے جس کی وجہ سے آگ پھیل گئی۔ آگ بجھانے والے عملے کی مدد کے لیے بنگلہ دیش کی فوج سے ماہرین کو بلایا گیا۔ دھماکوں سے قریبی عمارتوں کی کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹ گئے اور اس کی آواز 4 کلومیٹر تک سنی گئی۔ بنگلہ دیش میں دوستوں فیکٹریوں میں آگ لگنے کے واقعات سمیت صنعتوں میں رونما ہونے والے حادثات کی ایک تاریخ ہے۔ عالمی برانڈ جو بنگلہ دیش میں لاکھوں افراد کو کم اجرت پر بھرتی کرتے ہیں، فیکٹریوں کی حالت بہتر نہ کرنے کے حوالے سے تنقید کی زد میں ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر شعبوں میں تبدیلیاں نہ لائی گئیں تو ایسے حادثات رونما ہو سکتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی دوستوں ڈھاکہ کی ایک گارمنٹ فیکٹری میں آگ لگنے سے 117 افراد مارے گئے تھے۔ عمران خان کا کہنا ہے کہ تاثر ہے کہ خود کو نیوٹرل کہنے والے ادارے کرپٹ حکومت کے ساتھ ہیں۔ عمران خان نے ایک انٹرویو میں کہا کہ سیاسی جدوجہد میں ہار نہ ماننا اہم ہوتا ہے۔ میں اپنی ذات کے لیے نہیں لڑ رہا بلکہ پاکستان کو بچانے کے لیے جہاد کر رہا ہوں۔ پاکستان کو دوبارہ کرپٹ عناصر کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ عوام میں اس بارے میں شدید غصہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ادارے خود کو نیوٹرل کہہ رہے ہیں لیکن تاثر یہی پایا جاتا ہے کہ وہ اس کرپٹ حکومت کے ساتھ ہیں۔ بیرونی سازش سے اقتدار میں آنے والی جماعتیں تباہ ہوگی لیکن اس کا اثر اداروں پر بھی پڑے گا۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ میرا خیال ہے کہ یہ صورتحال زیادہ دیر تک نہیں چلے گی۔ موجودہ حکومت کا آئندہ انتخابات میں دھاندلی کا منصوبہ ہے۔ یہ سسٹم کو دھاندلی زدہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ الیکشن جیت سکیں۔ میں ملک میں تشدد اور عوامی املاک کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا۔ موجودہ حکومت نے پنجاب میں جرائم میں ملوث افسروں کو اعلیٰ عہدوں پر تعینات کر دیا ہے۔ چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ واضح ہدایات دے کہ جس کے بعد لانگ مارچ کی منصوبہ بندی کی جائے۔ عمران خان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان میں موروثی سیاست کا خاتمہ ہوگا۔ پاکستان میں 60 سالوں میں سے 30 سال دو خاندانوں نے حکومت کی، اب ان دونوں خاندانوں کو کچلنا ہوگا۔ پاکستان کی معروف کاروباری شخصیت ملک ریاض نے حال ہی میں لیک ہونے والی اپنی آڈیو کی تردید کرتے ہوئے پیغام جاری کر دیا ہے۔ ملک ریاض کا کہنا تھا کہ ڈیپ فیک جیسی ٹیکنالوجی کی مدد سے ایسی آڈیو گفتگو مصنوعی طور پر تیار کرنے میں حیرت نہیں ہونی چاہیے۔ سوشل میڈیا پر مجھ سے منسوب آڈیوز بھی اسی ٹیکنالوجی کی پیداوار ہیں۔ میں کسی پارٹی کی سیاسی مہم کا حصہ نہیں بننا چاہتا، لیکن سب سے خوفناک حقیقت یہ ہے کہ میری آواز اور حوالے کو ذاتی اور سیاسی سپورٹ کے لیے غلط استعمال کیا جا رہا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ وہ اپنے خلاف اس سازش میں ملوث عناصر کی تلاش کے لیے قانونی راستے اختیار کریں گے۔ طبی ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ اگر عالمی درجہ حرارت اسی طرح بڑھتا رہا تو اگلی صدی کی ابتدا تک دنیا میں ہر سال ڈینگی اور ملیریا سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد کروڑوں تک پہنچ جائے گی۔ یہ تحقیق لندن اسکول آف ہائیجین میڈیسن برطانیہ میں کی گئی ہے، جبکہ اس میں سویڈن اور اٹلی کے ماہرین بھی شریک تھے۔
مچھروں سے کئی بیماریاں پھیلتی ہیں، لیکن ان میں ملیریا اور ڈینگی سب سے زیادہ تشویشناک ہیں۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق 2019 میں ملیریا سے دنیا بھر میں اندازاً 22 کروڑ 90 لاکھ افراد جبکہ ڈینگی سے 92 لاکھ افراد متاثر ہوئے تھے۔ اس تحقیق کے لیے گزشتہ 20 سال میں عالمی درجہ حرارت اور مچھروں سے پھیلنے والی بیماریوں سے متعلق اعداد و شمار کا تجزیہ کیا گیا۔ ڈینگی کے عالمی پھیلاؤ میں 20 سال کے دوران 20 گنا اضافہ ہو گیا۔ اس اضافے کے اسباب کی نشاندہی کرتے ہوئے ماہرین نے بتایا ہے کہ گزشتہ 2 دہائیوں سے زمین کا اوسطاً درجہ حرارت مسلسل بڑھ رہا ہے، جو مچھروں کی نشو و نما کے لیے مفید ہے۔ نتیجتاً مچھروں کے نسل بڑھانے کے دورانیے میں بھی 1.5 ماہ کا اضافہ ہو گیا ہے۔ ریسرچ جرنل دی لینسٹ ہیلتھ کے تازہ شمارے میں شائع ہونے والی اس تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ وہ ممالک جو دنیا کے نقشے پر شمال کی سمت واقع ہیں اور جو آج اپنے قدرے سرد موسم کی وجہ سے ملیریا اور ڈینگی وغیرہ سے بڑی حد تک محفوظ ہیں، 22ویں صدی کی ابتدا تک ان ملکوں میں بھی ان بیماریوں کی وبائی صورتحال خطرناک ہو جائے گی۔ دوستو، یاد رہے کہ زیادہ بلندی پر واقع سرد مقامات پر پہلے ہی مچھروں کی تعداد میں نمایاں اضافہ دیکھا جا چکا ہے، جس سے اس خدشے کو مزید تقویت پہنچتی ہے۔ عالمی تپش میں اضافہ گلوبل وارمنگ قابو میں رکھنے کے لیے سنجیدہ، فوری اور نتیجہ خیز کوششوں کی شدید ضرورت ہے، بصورت دیگر بہت دیر ہو جائے گی۔ اور دوسرے ماحولیاتی مسائل کے ساتھ ساتھ ہمیں ڈینگی اور ملیریا جیسی عالمی وباؤں کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ دبئی میں کھلنے والی ایک کمپنی نے غیر معمولی خوبصورت اور کئی سال تک تازہ رہنے والے گلاب تیار کیے ہیں، جن سے بنے بعض گلدستوں اور شاہکار کی قیمت $80,000 تک ہے۔ سب سے پہلے ان پھولوں کی کاشت لندن میں واقع فار ایور روز نامی کمپنی نے کی تھی، اور اب یہ کمپنی ایک شاخ دبئی میں بھی کھول رہی ہے۔ یہ گلاب ایکواڈور کے آتش فشاں کے قریب کاشت کیا جاتا ہے۔ آتش فشانی راکھ میں پروان چڑھنے والے پھول فطرتی طور پر تا دیر اپنی زندگی برقرار رکھ سکتے ہیں۔ اسی بنا پر فار ایور روز نامی نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کے پھول 3 سال تک خوشنما اور تازہ رہتے ہیں، لیکن اس کے بعد پھولوں پر خاص گلیسرین لگائی جاتی ہے اور انہیں ایک قسم کے عمل سے گزار کر شیشے کے مرتبان سے ڈھانپا جاتا ہے۔ اگرچہ گلیسرین سے گزارے گئے پھول کئی دوسرے ادارے بھی فروخت کر رہے ہیں، لیکن فار ایور کا دیر پا گلاب پوری دنیا میں مشہور اور سب سے مہنگا ہے۔ مالدار افراد اور ادارے ہی یہاں سے پھول خریدتے ہیں اور ڈسپلے کے گلدستے اور شاہکار ڈیزائن کرواتے ہیں، یہاں تک کہ پھولوں سے تیار کردہ ایک سینگ والا گھوڑا بنایا گیا تھا جس کی قیمت $80,000 یعنی 1 کروڑ روپے سے بھی زائد ہے۔ 1 یا 2 پھولوں والے گلدستوں کو $300 سے $500 میں بھی فروخت کیا جا رہا ہے۔ مشرقی سوڈان کے علاقے کسنا میں سینکڑوں سال قبل مسلمانوں کے بنائے ہوئے ہزاروں مقبروں میں کہکشانی جھرمٹوں جیسی پر اسرار ترتیب کا انکشاف ہوا ہے، لیکن سائنسدان نہیں جانتے کہ آخر یہ مقبرے اس ترتیب سے کیوں بنائے گئے تھے۔ 10,000 سے زیادہ کی تعداد میں یہ چھوٹے بڑے مقبرے کم از کم 500 سال پرانے ہیں، جو کسنا میں ایک بہت وسیع رقبے پر پھیلے ہوئے ہیں۔ اتنے وسیع رقبے پر پھیلے ہوئے ان ہزاروں مقبروں میں بظاہر کوئی ترتیب نہیں، لیکن اٹلی کی نیپولی یونیورسٹی میں افریقہ اور بحیرہ روم کے آثار قدیمہ کے ایک ماہر اثری فانوں کو چند سال پہلے شبہ ہوا کہ شاید اس بے ترتیبی میں بھی کوئی ترتیب ہے۔ زمین پر نظر رکھنے والے طاقتور مصنوعی سیارچوں سے لی گئی تفصیلی تصویروں کی مدد سے انہوں نے اس پورے علاقے میں پھیلے ہوئے مقبروں کا مجموعی نقشہ مرتب کیا، جس میں ہر نقطہ ایک مقبرے کو ظاہر کرتا تھا۔ یہیں سے ان مقبروں میں ترتیب کی جھلکیاں نمایاں ہونے لگی۔ اپنے برطانوی اور سوڈانی تحقیق کار ساتھیوں کی مدد سے انہوں نے ایک خاص ٹیکنیک استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔
جسے نیمین اسکواڈ کلسٹر پروسیس کہا جاتا ہے۔ اس سے پہلے تک یہ ٹیکنیک صرف ستاروں اور کہکشاؤں کے جھرمٹوں میں ترتیب کا پتہ لگانے میں ہی استعمال ہوتی رہی ہے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ جب اسے آثار قدیمہ کے شعبے میں آزمایا گیا۔ نیمین اسکواڈ کلسٹر پروسیس استعمال کرنے پر ہونے والا انکشاف خود ان ماہرین کے لیے بھی حیرت انگیز تھا۔ تمام مقبروں کی ترتیب کہکشانی جھرمٹوں جیسی تھی، یعنی درمیان والے مقبروں کا ایک جھرمٹ اور اس کے گرد پھیلے ہوئے مقبروں کے مزید جھرمٹ، جنہیں بعد کے زمانوں میں تعمیر کیا گیا تھا۔ اس ترتیب کو سامنے رکھتے ہوئے ماہرین نے اندازہ لگایا ہے کہ درمیان والے مقبرے غالباً زیادہ اہم اور مقدس ہستیوں کے ہیں، جبکہ ان کے ارد گرد پھیلے ہوئے چھوٹے مقبرے ان ہستیوں سے عقیدت رکھنے والوں کے ہیں۔ اس طرح یہ ترتیب بالکل ویسی ہی ہو گئی ہے جیسے کسی کہکشاں میں ستاروں کے جھرمٹوں کی یا پھر کہکشاؤں کے جھرمٹوں میں ہوتی ہے۔ اتنا سب کچھ معلوم ہو جانے کے باوجود ماہرین نہیں یہ جان پائے کہ آخر یہ مقبرے اس پراسرار کائناتی ترتیب ہی میں کیوں تعمیر کیے گئے ہیں۔ یہ تحقیق دوستو ریسرچ جرنل PLOS-1 کے تازہ شمارے میں شائع ہوئی ہے۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔